پہلے حدیث کے الفاظ سن لیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال مر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لیعذبان وما يعذبان فی کبیر اما احدہما فکان لا یستتر من البول واما الآخر فکان یمشی بالنمیمہ ثم اخذ جریدۃ رطبۃ فشقها بنصفین ثم غرزا فی کل قبر واحدہ قالوا یا رسول اللہ لما صنعت ھذا قال لعلہ یخفف عنہما ما لم ییبس۔ یہ حدیث پاک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، یعنی اس حدیث پاک میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے دیکھا اور اس کو بیان کیا۔ حضرت عبداللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں۔ آپ کے 9 چچا تھے، یعنی 10ویں آپ کے والد تھے، آپ کے دادا کی تھے۔ ان میں مسلمانوں میں حضرت امیر حمزہ اور حضرت عباس مشہور ہیں۔ تو حضرت عبداللہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں، اور یہ ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے۔ جب یہ پیدا ہوئے تو آپ کے والد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آئے۔ آپ نے ان کے منہ میں اپنا مبارک لعاب دہن ڈال کر تہنیک فرمائی۔ پہلے طریقہ تھا تہنیک، اب اس کا رواج کب ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا تو کسی نیک یا کسی بزرگ کی بارگاہ میں جاتے اور وہ کوئی کھجور چبا کے دے دیتے اور وہ بچے کے تالو پر لگا دیا تاکہ ایک نیک آدمی کا جھوٹا، ایک نیک آدمی کا لعاب بچے کے پیٹ میں پہنچے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا مبارک لعاب دہن ڈال کر تہنیک فرمائی اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی قسمت دیکھیے کہ آپ کے پیٹ میں سب سے پہلے کیسی مبارک غذا پہنچی، اللہ کے محبوب کا لعاب، وہ لعاب کہ ایک کھاری کنویں میں ڈال دیا گیا تو وہ میٹھا بن گیا۔ حضرت علی کی آنکھ دکھی ہوئی تھی، ان کی آنکھ میں آپ نے اپنا لعاب دہن لگا دیا، وہ اچھی ہو گئی۔ حضرت قتادہ کی پنڈلی ٹوٹ گئی تھی، آپ نے اپنا لعاب دہن لگا دیا، ان کی پنڈلی ٹھیک ہو گئی۔ تو وہ مبارک لعاب جس کے مقابلے میں آب حیات بھی نہیں رکھا جا سکتا، سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس کے پیٹ میں پہنچا۔ آپ نے دعا فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ان کی عمر 13 برس تھی۔ آخری عمر میں آپ طائف تشریف لے گئے تھے۔ طائف یہ مدینہ منورہ کے قریب ہے، بڑا سرسبز و شاداب علاقہ، وہاں تشریف لے گئے تھے، اور سن 68 ہجری میں ان کا وہیں وصال ہوا اور وہاں ان کا مزار پاک ہے۔ مفتی احمد یار خان صاحب فرماتے ہیں میری حاضری میں اور بھی جاتے ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، مسلمانوں کی ماں ہے، وہ حضرت عباس کی حقیقی خالہ ہے۔ حضرت عباس کی والدہ کا نام ہے ام الفضل، وہ حضرت میمونہ کی حقیقی بہن ہے۔ تو حضرت ام المومنین حضرت میمونہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی خالہ ہے۔ اس اعتبار سے، اس حیثیت سے، اور وہ حضرت میمونہ آپ سے بڑی محبت رکھتی تھیں، تو حضرت عباس کا ان کے پاس آنا جانا تھا، اور کبھی کبھی رات میں وہیں سو جاتے تھے۔
ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سرکار اٹھے اور اپنی ضرورت سے تشریف لے گئے، واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ وضو کا پانی رکھا ہوا ہے۔ حضرت میمونہ سے پوچھا یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا عبداللہ نے رکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول بڑے خوش ہوئے اور آپ نے دعا فرمائی یا اللہ اس کو دین کا فقیہ بنا اور اس کو قرآن حکیم کا علم عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رات کے آخری حصے میں، اس دن بھی یہ وہی تھے اور سرکار کا قیام حضرت میمونہ کے پاس تھا۔ سرکار رات کے آخری حصے میں اٹھے، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز کی تیاری کی۔ یہ بھی اٹھ گئے، انہوں نے بھی وضو کیا اور سرکار کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ سرکار نے ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنے دائیں طرف کھڑا کر دیا۔ اس لیے مسئلہ یہ ہے نا کہ جب امام کے ساتھ مقتدی ایک ہو تو مقتدی داہنی طرف کھڑا ہوگا۔ سرکار نے انہیں اپنے قریب داہنی طرف کھڑا کر دیا، لیکن جب سرکار نے نماز شروع کی تو یہ پھر پیچھے ہٹ گئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا اے عبداللہ، میں نے تو تمہیں اپنے قریب دائیں طرف کھڑا کیا تھا، تم پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ تو اس وقت ان کی عمر 9-10 سال نہیں ہوگی، لیکن ان کا احترام رسول دیکھیے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کس کی مجال ہے کہ آپ کے قریب میں کھڑا ہو، حالانکہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس معذرت کو پسند کیا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ان کے جسم مبارک میں پہنچا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مبارک مواقع پر ان کے لیے دعا فرمائی، اور خاص دعا یہ فرمائی کہ یا اللہ اس کو دین کا فقیہ بنا اور اس کو قرآن کا علم عطا فرما۔ اسی دعا کی برکت تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس تفسیر قرآن، علم قرآن میں صحابہ کرام میں ممتاز تھے۔ حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ جوان تھے، کم عمر تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اتنی اہمیت دیتے تھے کہ جو صحابہ بوڑھے اور بزرگ تھے انہی کے قریب ان کو بٹھاتے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، تو یہی اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہاں تو صحابی کا نام دیا ہے، دوسری کتاب میں یہ بخاری شریف میں بھی حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے، تو امام بخاری نے کس سے سنی، انہوں نے کس سے سنی، انہوں نے کس سے سنی، انہوں نے تبع تابعی سے سنی، انہوں نے تابعی سے سنی، انہوں نے صحابی سے سنی، یہ پورا دیا ہے، یہاں صحابی کا نام دے دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ جس معاملے میں عذاب دیے جا رہے ہیں کوئی وہ بڑا معاملہ نہیں تھا، مطلب یہ کہ اس سے بچنا کوئی دشوار نہیں تھا، اس سے بچنا کوئی مشکل نہیں تھا، کسی بڑے معاملے میں عذاب نہیں دیے جا رہے، مطلب یہی ہے کہ کوئی ایسا دشوار مسئلہ نہیں تھا کہ اس سے بچا نہیں جا سکتا۔ کس گناہ کی وجہ سے عذاب دیے جا رہے تھے؟ علم کا ایک پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا، پیشاب سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کر رہا، چھینٹیں آ رہی ہیں، اسے کوئی پرواہ نہیں، پیشاب کیا بغیر استنجا کیے اٹھ گیا۔ تو جو لوگ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ کھڑے ہو کر آدمی پیشاب کرے گا تو کپڑے آلودہ ہوں گے، کپڑوں پہ چھینٹیں آئیں گے۔ تو سرکار فرماتے ہیں ان میں کے ایک پر یوں عذاب ہو رہا ہے، یہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا، پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا، اور دوسرے پر یوں عذاب ہو رہا ہے کہ وہ چغلی کرتا ہے، چغلی کرتا ہے۔
چغلی کا مطلب یہ ہے، ایک ہے چغلی اور ایک ہے غیبت۔ چغلی اسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی بات دوسرے سے جا کر نقل کر دی بری نیت سے، تاکہ ان میں جھگڑا زید کہہ رہا تھا بکر جو ہے وہ بڑا بے ایمان ہے، بڑا خائن ہے۔ اس نے جا کے اس سے کہہ دیا کہ زید تو تمہارے بارے میں ایسا ایسا کہہ رہا تھا، آپس میں لڑائی ہو گئی۔ تو کسی کی بات کو دوسرے کے پاس لے جا کر نقل کرنا اس نیت سے کہ اسے نقصان پہنچے، اسے کہتے ہیں چغلی۔ اور ایک ہے غیبت۔ غیبت کا مطلب یہ ہے کسی کے چھپے ہوئے عیب یا کسی کے چھپے ہوئے گناہ کو اسے رسوا کرنے کی غرض سے دوسرے سے بیان کیا۔ ایک آدمی کو دیکھا کہ شراب پی رہا، گھر میں بیٹھے ہوئے آپ نے دیکھ لیا، اب آپ کہتے پھر رہے ہیں ارے وہ تو شراب پیتا ہے، وہ تو شراب پیتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ یہ رسوا ہو جائے، یہ بدنام ہو جائے۔ ہاں، یہ غیبت ہے، گناہ ہے، حالانکہ وہ آپ سچے ہیں، شراب پیتے ہوئے دیکھا آپ نے۔ اور ایک یہ ہے کسی بچے کو آپ نے دیکھا سنیما دیکھ رہا ہے، آپ نے چپکے سے آ کے اس کے باپ سے کہہ دیا، نیت آپ کی یہ ہے کہ باپ اس کو تنبیہ کر دے گا، ڈانٹ دے گا تو یہ سدھر جائے گا سنیما، تو یہ اچھی نیت ہے، یہ غیبت نہیں کہتے۔ لیکن اس کو رسوا کرنے کے لیے، اس کو بدنام کرنے کے لیے لوگوں سے بیان کی غیبت ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان میں کا دوسرے کا گناہ یہ تھا کہ چغلی کرتا تھا۔ پھر آپ نے کھجور کی ایک تر ٹہنی لی اور اس کو چیر کر 2 حصے کیا اور ایک حصہ دونوں قبروں پر گاڑ دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی امید ہے کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں ہمیں کئی باتیں معلوم ہیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ قبر میں مردے پر عذاب ہوتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کافر پر تو عذاب ہوتا ہی ہے، بعض مسلمانوں پر بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ قبر میں عذاب کا ہونا حق ہے، اور بعض مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے نعمت ہونا بھی حق ہے۔ علماء کرام اور ائمہ اعظام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے جو قبر کے عذاب کا انکار کرے وہ گمراہ ہے۔ اسے کافر تو نہیں کہا گیا ہے، لیکن وہ گمراہ ہے۔ ہمارے دلوں میں دیکھو آدمی کا ایمان مضبوط ہو تو پھر شیطان کے ورغلائے میں نہیں آئے گا، کوئی شبہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، اب ہمیں عقلی گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ہم نے تو کبھی کبھی قبر کھولنی پڑتی ہے تو مردہ جھونکے تو ملا ہمیں، نہ اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ملی، نہ اس پہ کسی عذاب کا اثر ملا۔ یہ ہماری عقل اس لائق نہیں۔ اصل میں یہ عالم دنیا ہے، وہ عالم برزخ ہے، ایک عالم کو دوسرے عالم پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دیکھیں اس دنیا میں اگر کسی آدمی کو کسی جھلی میں بند کر دیا جائے جس میں کوئی سوراخ نہ ہو تو کیا زندہ رہ جائے گا؟ ایک آدھا گھنٹہ رہ جائے، 2 گھنٹے مر جائے گا۔ لیکن ماں کے پیٹ میں بچہ ایک جھلی میں بند رہتا ہے، بالکل پیک رہتا ہے، تو زندہ ہوتا ہے۔ 4تھے مہینے میں اس میں جان پڑ جاتی ہے، پھر وہ ماں کے پیٹ میں چلتا پھرتا بھی ہے، ماں کو محسوس ہوتا ہے۔ تو وہ عالم اور ہے، یہ عالم اور ہے۔ اس عالم اس عالم کو اس عالم پر قیاس نہیں کر سکتے۔ وہاں جھلی میں بند ہے اور زندہ ہے، اور یہاں اگر جھلی میں بند ہو جائے گا تو مر جائے گا۔ یہاں بغیر کھائے پیے نہیں رہ سکتا، لیکن وہاں بغیر کھائے پیے زندہ رہتا ہے۔ وہاں کہاں روٹی مل رہی ہے، کہاں قورمہ مل رہا بچے کو، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زندہ رہتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ عالم اور ہے اور وہ عالم اور ہے۔
اس عالم کو اس عالم پر قیاس نہیں. بس اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ عذاب ہوتا ہے تو ہمیں اس پر ایمان لانا ہے، اپنے عقلی گھوڑے نہیں دوڑانے. ڈاکٹر اقبال نے بڑی اچھی بات کہی ہے، اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، یعنی دل کے ساتھ عقل بھی رہے. اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ. کبھی کبھی دل کو تنہا چھوڑ، دل سے مان عقلی پر چل. تو قبر میں عذاب ہوتا ہے اور قبر میں اللہ کی طرف سے راحت بھی دی جاتی ہے. کافروں پر تو عذاب ہوتا ہی ہے، لیکن بعض مسلمانوں پر بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ پیشاب سے نہ بچنا اور چغلی کرنا یہ دونوں ایسی برائیاں ہیں کہ یہ عذاب قبر کا سبب ہے. اور دوسری حدیث پاک میں صراحتاً آیا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب سے احتیاط کرو، پیشاب سے بچو، اس لیے کہ اکثر عذاب قبر اس کی وجہ سے ہوتا ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر قبر پر کوئی ترشاخ رکھ دی جائے تو مردے کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ترگھاس یا ترشاخ یا گلاب کا پھول جب تک تر و تازہ رہے گا یہ اللہ کی تسبیح کرے گا، اور اس کی تسبیح کی وجہ سے مردے کو راحت ملے گی. اگر مردہ عذاب میں گرفتار ہے تو عذاب میں تخفیف ہوگی، اور اگر مردہ اللہ کا نیک بندہ ہے تو اسے ثواب پہنچے گا، اسے بھی سکون ملے گا. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب کو جانتے ہیں. غیب کو جانتے ہیں، غیب دان. غیب کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے علم اور جانکاری کے لیے ہمیں 5 قوتیں دی. ایک دیکھنے کی قوت، اسے قوت باصرہ کہا جاتا ہے. یہ سائنس صاحب بیٹھے ہیں، یہ ممبر صاحب بیٹھے ہیں، یہ کس ذریعے سے ہم جان رہے ہیں؟ قوت باصرہ. اور ایک ہے قوت سامعہ، سننے والی. ایک آواز سنی، ہمیں معلوم ہوا کوئی آواز دے رہا پیچھے سے، یہ قوت سامعہ ہے. ایک ہے قوت شامہ، سونگنے والی قوت، یہ بدبو، یہ خوشبو، یہ قوت شامہ سے معلوم ہوتی ہے. ایک ہے قوت ذائقہ، چکھنے والی قوت، شہد میٹھا ہوتا ہے، نیم کڑوا ہوتا ہے، اس قوت سے معلوم ہوتا ہے. ایک ہے قوت لامسہ، یہ پورے جسم پر پھیلی ہوئی چھونے والی قوت. برف ٹھنڈا ہوتا ہے، آگ گرم ہے، یہ اس قوت سے معلوم ہوتا ہے. یہ 5 قوتیں ہیں. اور کچھ چیزیں ہمیں عقل سے معلوم ہوتی ہیں. ہم جس ٹہنی پر بیٹھے ہیں اگر اس کو کاٹیں گے تو گر جائیں گے، یہ عقل بتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں نہ ان 5 قوتوں سے جانی جا سکتی ہیں اور نہ عقل سے جانی جا سکتی ہیں، اسے کہتے ہیں غیب. قبر میں کیا ہو رہا ہے مردے کے ساتھ، عذاب ہو رہا ہے یا مردہ آرام میں ہے، یہ ایسی بات ہے نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ کان سن سکتا ہے، نہ چکھنے سے معلوم ہو سکتا ہے، نہ چھونے سے معلوم، نہ عقلی رہنمائی کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیب کی بات کو بتا دیا، ان دونوں قبروں میں مردوں پر عذاب ہو رہا ہے. یہ غیب کی بات بتائی. اور اتنا ہی نہیں کہ ان مردوں پر عذاب ہو رہا ہے، سرکار نے یہ بھی بتایا کہ کس پر کس گناہ کی وجہ سے عذاب ہے. اسی کو غیب کہتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی باتوں کا علم دیا ہے. آپ چھپی ہوئی باتیں جانتے ہیں. اور یہی ایک واقعہ نہیں، درجنوں واقعات ایسے ہیں. جب جنگ بدر ہوئی تو جس صبح کو جنگ ہونی تھی اس سے پہلے سرکار، یہ بخاری شریف میں آئی، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری کی مسلم کی. سرکار میدان میں تشریف لائے، سرکار کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، آپ نے گول دائرہ کھینچا
فرمایا یہ ابو جہل کے مرنے کی جگہ ہے۔ جی سبحان ایک دائرہ اور پوچھا یہ فلاں کے مرنے کی جگہ ہے، کئی دائرے کی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں بھائی کل کو جنگ میں کوئی مرے گا نہیں مرے گا یہ کیسے بتا سکتا؟ کوئی بھی نہیں بتا سکتا، کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ کتنا بھی طاقتور کتنی بھی طاقتور فوج و لشکر ہو یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمارے مقابل کا فلاں آدمی مرے اور یہاں مرے۔ سرکار نے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ سرکار نے جس کے بارے میں مرنے کی خبر دی تھی وہ مرا، اور جو جگہ اس کے لیے معین کی تھی اسی جگہ میں مرا۔ ایک انچ بھی ادھر سے ادھر نہیں، ایک انچ بھی ادھر سے ادھر۔ جنگ موتا ہوئی ہے، اس میں سرکار نے حضرت زید بن حارثہ کو سپہ سالار بنایا اور فرمایا یہ شہید ہو جائیں تو جعفر ابن ابی طالب، جن کو جعفر طیار، ایک تو جعفر صادق ہے ایک جعفر طیار ہے، جعفر یہ حضرت علی کے بھائی ہیں، اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو یہ سب سپہ سالار ہوں گے۔ فرمایا جعفر شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ سپہ سالار ہوں گے، اور وہ بھی شہید ہو جائیں تو قوم جسے چاہے۔ موتا جگہ کا نام مدینہ منورہ سے سینکڑوں میل دور، لیکن جب جنگ ہو رہی تھی تو سرکار مدینے میں بیٹھے بیٹھے فرما رہے تھے زید ابن حارثہ شہید ہو گئے، اور اب اسلامی فوج کا علم جو ہے وہ جعفر کے ہاتھ میں آ گیا۔ پھر فرمایا جعفر بھی شہید کر دیے گئے، اب علم جو ہے وہ عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھ میں آ گیا۔ پھر فرمایا عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے، اب مسلمانوں نے سیف اللہ، اللہ کی تلوار کو اپنا سپہ سالار بنا دیا۔ سرکار یہ خبر دے رہے تھے اور سرکار کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہے، سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ تو کسی کی موت پر رونا برا نہیں ہے، رونا تو انسان کی فطرت ہے۔ کسی کا بیٹا مرے گا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے، اس کا دل نہ تڑپے، رونے پر روک نہیں ہے شریعت کی طرف سے۔ وہ یہ ہے کہ پچھاڑے کھانا اور بیان کرنا اور کپڑے پھاڑ لینا، ہائے میرا ایسا تھا، ہائے میرا، اس کی ممانعت، رونے کی ممانعت نہیں، آنسو برسیں ہچکیاں بنیں، اس کی ممانعت نہیں۔ تو سرکار رو بھی رہے تھے، تو یہ غیب کا علم ہے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم دیا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم پیشاب سے بہت احتیاط کریں اور چغلی سے بچیں، اور چغلی ہی نہیں، ہر گناہ ایسی چیز ہے کہ اس سے بچیں۔ گناہ کا مطلب ہے اللہ کی نافرمانی۔ اللہ نے فرمایا جھوٹ مت بولو، ہم جھوٹ بولیں، اللہ کی نافرمانی۔ اور ایک دنیاوی بادشاہ کی نافرمانی بڑی بھاری پڑتی ہے۔ یا اللہ تیرا عظیم احسان ہے کہ تو نے ہمیں دولت ایمان سے مالا مال فرمایا، یا اللہ ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرما، شیطان اور نفس کے وسوسوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے دلوں میں نیکیاں کرنے کی رغبت اور برائیوں سے نفرت